अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 36। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन। कल के एपिसोड में हमने रीड किया था। कल के एपिसोड तो काफ़ी अच्छी रही थी। मतलब यस्तान और मैरू को भी लेके मतलब उसकी गलतफहमी थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है। बाकी चलिए देखते हैं उसकी ज़िंदगी में आगे क्या बनता है। उसके अलावा सारिम का थोड़ा सा है बट कोई नहीं, आगे जाके हो सकता है उसकी लाइफ में भी अच्छा हो जाए। और अहान की तो अहान और नशरा की भी तक तो अच्छी जा रही है, लेकिन आगे जाके इनकी ज़िंदगी क्या रुख लेती है ये भी जानने के लिए हम चलते हैं नावल की तरफ। वो फारिया की तरफ से इंतहाई गुस्से से घर आया था। अब वो उसको अच्छे से बताएगा कि हशाम लशारी है क्या चीज़। फारिया, हशाम लशारी तुम देखती जाओ, अब मैं तुम्हें शादी करके दिखाऊंगा। तुमने मेरी नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। अब और नहीं, वो फारिया के अक्स को जहन में लाते हुए बोला। उसने बालकनी से खड़े नीचे झांका था जहाँ माह लान में खड़ी पौधों को गूंढने में मसरूफ़ थी। कुछ सोचकर उसने कदम कमरे से बाहर बढ़ाए। कुछ देर में वो उसकी पुश्त पर खड़ा था। उसने गला खंगार कर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। माहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा जो उसे ही गोंडने में मसरूफ़ था। माहा गड़बड़ा कर रह गई। क्या नाम है तुम्हारा? हशाम को इसके वजूद में ना पहले दिलचस्पी थी और ना हो रही थी। अब वो यहाँ आ गया था तो कुछ तो पूछना ही था, मगर वो बड़ा बेतुका सा सवाल कर गया। उसके नाम से वो नावाकिफ थोड़ी था। माहा के दिल में हूंक सी उठी। वो उसके नाम तक से नावाकिफ था और भला उससे क्या तवक्का करती। जो उसका नाम न याद रख सका वो उसे कहाँ याद रखेगा। माहा नाम है मेरा। वो उसके सवाल का जवाब देती खामोश सी हो गई। क्या करती हो आजकल? वो मज़ीद बढ़ाते हुए बोला। BS इकनॉमिक्स के पहले साल में हूँ, अभी कुछ वक्त पहले ही दाखिला लिया था। वो उम्मीद भरी नजरें उस पर टका कर बोली। क्या पता वो कह दे कि तुम आगे भी पढ़ सकती हो। शादी के बाद अच्छे से घरदारी संभालना, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फारिया को डील देकर देख चुका था जो अब उसके सर को आ रही थी, इसलिए पहले से ही उस लड़की को उसकी हदूद से आगाह करना चाहता था। माहा ने इत्तेजाजी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसकी सरमई आंखों में हल्की सी नमी तैरी थी जो उसकी आंखों को मज़ीद खूबसूरती बख्श रही थी, मगर सामने वाले पर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। जितना तुम मेरी बातों पर बगैर चूच रहा अमल करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से मेरी बातें तुम समझ चुकी हो। उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं को इग्नोर करता बाहर की तरफ बढ़ गया। माहा उसकी पुश्त को धुंधली आंखों से तकती रह गई। वो खिड़की पर खड़ी चांद को घूरने में मसरूफ़ थी। उससे घर से आए तकरीबन 1 महीना होने वाला था। इससे पहले वो कभी अकेली कहीं ना गई थी। वो घर वालों की इतनी लाडली थी कि कोई उसे जाने ही नहीं देता था। पहले तो उसके बाबा का ही उसके बगैर दिल नहीं लगता था। वो रोज़ उनके सीने से लगकर दिन भर की सारी रवादात उन्हें सुनाती थी। दाजान भी तो उसके बगैर नहीं रहते थे, मगर अब सब भी उसके आंसू के आगे हार गए थे। वो फिलहाल इस घुटन सदा माहौल से आज़ादी चाहती थी, इसलिए वो यहाँ आ गई थी। वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थी। यह घर दाजान के एक कज़न का था। यहाँ महज वो दोनों मियाँ बीवी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी जो शादी के बाद लाहौर में मुकीम थी और वो छुट्टियों में ही अपने बच्चों के साथ यहाँ आती थी। जब उसने घर से दूर जाने की बात की तो दाचान के जहन में पहला ख्याल उन्हीं का आया था और वो फिर रातों रात ही उरैद के साथ यहाँ आ गई थी। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया था। वो लोग उसका इतना ख्याल रख रहे थे, उसे एक पल भी ये महसूस ना हुआ कि वो किसी गैर के घर मौजूद थी। वो उसकी उदासी दूर करने के लिए उसे किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ रखते थे। वो वक्ती तौर पर बहल भी चाहती थी, मगर रात के वक्त वो अकेली होती थी। फिर वही जहरीली यादें उस पर हमलावर होने लगती थी। वो गहरी सांस लेती, खिड़की से हटती, बिस्तर पर लेट चुकी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अक्सर रात के वक्त ही उसके कानों में यस्तान के मोहब्बत भरे जुमलों की बाज़गश्त होती थी। यहाँ आकर वो हार जाती थी। मैं बहुत जल्द आपकी एक एक याद दिल से निकाल कर फेंक दूंगी। वो उठकर बैठती सारी दराज से नींद की गोलियां निकालने लगी।
اس کی تو اسے عادت ہونے لگی تھی، اس کے بغیر تو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ نیند کی گولیاں پانی سے نگلتی وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں باری ہونے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ وہ کار ڈرائیور کرتا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تھکا دینے والی ڈرائیونگ کے بعد اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے، مگر وہ بھی ڈیر تھا۔ آج کے آج ہی وہ میرو کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک ماہ پہلے جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ آج بھی پوری آب کے ساتھ ذہن کے پردے پر تازہ تھے۔ اس خواب کا کیا مطلب تھا وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، مگر جب جب وہ اس خواب کے بارے میں سوچتا تھا وہ ڈر سا جاتا تھا۔ اب وہ میرو کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں چاہتا تھا، وہ اسے بہرحال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، جس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی 2 سال پہلی والی ہنستی مسکراتی میرو ہے۔ ماضی کا ایک منظر آج بھی اسے شدت سے یاد تھا۔ یہ ایک شادی کا منظر تھا جب وہ نشوہ کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ دور کھڑا یزدان اسی کی طرف تو متوجہ تھا۔ یہ کائک اسے احساس ہوا کہ لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اس تک پہنچا۔ میرو وہ قدموں میں گری کھڑی تھی جب یزدان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ جی؟ وہ فوراً چہرہ موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ادھر آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سب کو مکمل اگنور کرتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا، جسے کچھ ہچکچاتے ہوئے وہ تھام چکی تھی۔ اسے لیے ذرا سا آگے بڑھا۔ سب نے معنی خیزی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ یزدان کیا کرتے ہیں؟ سب ہماری طرف کیسے دیکھ رہے تھے؟ وہ خفا خفا سے اسے دیکھ کر بولی۔ دیکھنے دو نا جانم، آؤ ہم چلتے ہیں۔ وہ اسے لیا ایک کونے والی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں جی، جلدی سے بولے کیا بات ہے؟ وہ اجلت بڑے انداز میں اسے دیکھ کر بولی۔ یزدان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ ان کے نکاح کو محض 1 سال ہوا تھا۔ تم یہیں پر بیٹھو، سب کے درمیان جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ پر کیوں یزدان؟ مجھے سب کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ یار تم بار بار کھلکھلا کر ہنستی ہو، تمہیں پتہ ہے کتنی پیاری لگتی ہو؟ تمہاری مسکراہٹ کتنی پیاری ہے، نظر لگ جائے گی۔ وہ اس کا روحانسی انداز دیکھ کر نرمی سے بولا۔ میرو کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یار تمہاری مسکراہٹوں کو اگر نظر لگ گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس کے آگے دیوار کی طرح حائل ہوتا ہوا بولا۔ اچھا تو اب بس ایک ہی حل ہے، مجھے قید کر لے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ہاں میرا دل چاہتا ہے تمہیں اپنے دل میں قید کر لوں، جہاں کوئی تمہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ میرو اس کا دیوان کی برا انداز دیکھتی کھلکھلاتی چلی گئی۔ واقعی ہی اس کی مسکراہٹوں کو نظر لگ گئی تھی۔ یزدان نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ اس کی منزل آ چکی تھی، اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا گھر تھا، جہاں اس کی متاع جان مقیم تھی۔ اس نے گاڑی سے اترتے احتیاط سے چاروں اور نظر دوڑائی، جیب سے ایک چابی نکالی جس کا انتظام اس کے گارڈز کر چکے تھے۔ اس کے آدمیوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، ہر چیز پرفیکٹ، تبھی انہیں اتنا وقت لگ گیا۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس گھر میں محض 2 کمرے تھے۔ بائیں جانے والے کمرے میں اس کی زندگی موجود تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے میں اسے ذرا دقت نہ پیش آئی۔ اس نے پہلی نگاہ ہی بستر پر ڈالی تھی، جہاں اس کی زندگی محو استراحت تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک آتا، ایک قدم پر ٹھہر گیا۔ وہ ایک قدم مزید نزدیک آتا، بستر کے کنارے پر ٹک گیا۔ اس نے بڑے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا، پھر اپنے ہونٹوں سے لگاتے اس پر بوسہ دیا، مگر وہ ہلی تک نہیں تھی۔ وہ تو یہ شروع سے جانتا تھا کہ وہ نیند کی کتنی پکی ہے۔ مان اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، اس ڈبی پر گئی تھی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے، وہ ڈبی اٹھائی تھی، جسے دیکھ اسے جھٹکا لگا تھا۔ نیند کی گولیاں؟ کیا میرو نیند کی گولیاں استعمال کر رہی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس کی ہر تکلیف کی وجہ وہ خود تھا۔ ڈبی آدھی خالی تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ اس کا روز ہی استعمال ہو رہا تھا۔ اس نے وہ ڈبی اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینکی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا گیا۔ یزدان نے ایک پل کے لیے نظر اس کے چہرے سے نہ ہٹائی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکا، اس کی پیشانی پر ہونٹ ٹکا گیا۔
کتنے ہی پل ایسے ہی گزر گئے۔ یزدان کو اپنے رگ رگ پہ سکون دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ رات کی سیاہی میں اس کے نازک وجود کو احتیاط سے اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی تھی۔ یزدان نے اس کے ڈھلکتے سر کو احتیاط سے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس گھر سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ احتیاط سے اس کے وجود کو بیک سیٹ پر لٹایا تھا۔ پھر اس کی گاڑی کالی رات میں مختلف راستوں سے گزرتی فراٹے بڑھنے لگی۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ یہ مری کے مقام پر چھوٹا سا مگر نہایت خوبصورت سا کاٹیج تھا۔ اس کے اعصاب مسلسل ڈرائیونگ کی وجہ سے تھکن کا شکار تھے۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، پھر احتیاط سے اس کے وجود کو اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک نظر چاروں اور دوڑائی تھی۔ بائیں طرف چھوٹا سا اوپن کچن تھا، سامنے چھوٹا سا مگر خوبصورتی سا سجا لاؤنج تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے پر سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ 5 سیڑھیاں چڑھتے ذرا سا آگے اوپر ایک ہی کمرہ تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ خاصا ہی کشادہ تھا۔ دروازہ کھولتے ہی دائیں جانب جہازی سائڈ بیڈ سیٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے پر الماری موجود تھی اور بائیں جانب ایک کونے پر واش روم تھا۔ اس نے اپنے قدم بستر کی جانب بڑھائے، پھر اسے احتیاط سے لٹا دیا۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے وہ قریب سے اس کا ایک ایک نقش کو نہارنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے محبت سے اس کی سبھی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہی اس کے قریب بیٹھا اس کے خوبصورت وجود کو نہارتا رہا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے 2 سال اپنے فضول سے انتقام میں نکال دیے، اس لیے غصے کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے وہ اپنا اور خاص طور پر اس وجود کا کتنا نقصان کر چکا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس مجھے ایک موقع دے دو، وہ اس کی گال پر بائیں ہاتھ کی پشت پھیرتا ہوا بولا۔ پھر اس کے گالوں کو ہونٹوں سے چھوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اچھے سے اس کے اوپر کمبل پھیلایا تھا۔ پھر ایک نظر اس پر ڈالتا آہستہ سے دروازہ بند کرتا نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے اس نے اپنے تھکن زدہ اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ پھر وہ وہی صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کے اعصاب اس قدر تھکن کا شکار تھے، وہ لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ جی فرینڈز، تو کیسے لگی آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا یزدان اور میرو کے بارے میں، یعنی یزدان نے میرو کو آخر کار ڈھونڈ ہی لیا اور فائنلی میرو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن میرو تو بھی ہے نیند کی گولیوں کے زیر اثر، تو کیا وہ اٹھنے کے بعد یزدان کو دیکھ کے کیسا ریئیکٹ کرے گی اور اسے معاف کرے گی کہ نہیں، اس کی بات سنے گی کہ نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تو وہ تو ہمیں ملے گی کل، تو تب تک کے لیے ہم کرتے ہیں انتظار اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔